میرے بھائیوں یہ وہ دین ہے جو اللہ وحدہ لا شریک نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے اوپر نازل فرمایا، اور یہ وہ دین ہے کہ جسے نازل فرما کے خالق کائنات مالک ارض و سما نے اس کی ذمہ داری بھی خود اپنے لیے لے لی، انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون۔ یہ وہ دین ہے کہ جو جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے اندر ہے اللہ نے اس کی تکمیل بھی فرمائی۔ فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ لوگوں آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین حنیف کو مکمل کر دیا ہے، دین اسلام کو مکمل کر دیا ہے۔ اکملت لکم اسے پورا کر دیا ہے، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي اپنی نعمت تمہارے اوپر پوری فرما دی ہے، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا اور تمہیں دین اسلام دے کر اس پر میں راضی ہو گیا ہوں۔ یہ کون؟ خالق کائنات مالک ارض و سما اپنی اس سچی کتاب مبین کے اندر اعلان فرما رہے ہیں کہ جس کے ایک زبر زیر شک اور مد کے اندر بھی کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ اس کے اندر کوئی شک نہیں، اور وہ کتاب جس کی حفاظت کا ذمہ بھی امام الانبیاء محمد اور نبی کا اللہ وحدہ لا شریک نے اپنے ذمہ لے لیا کہ اس کے اندر کوئی تبرئی اور تبدل نہیں ہو سکتا۔ اس کتاب مبین کے اندر وہ رب کبریاء اعلان فرما رہے ہیں کہ میں نے جو دین امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے لیے پسند فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے، اور میں نے اس کو مکمل کر دیا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں جب کوئی چیز مکمل ہو جاتی ہے تو پھر اس کے اندر کسی کمی اور بیشی کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ ہر شخص کو اسی کامل اور مکمل کے اوپر ایمان رکھنا ہوتا ہے، اپنی طرف سے اپنے اعمال کی طرف سے اس کے اندر کچھ گھٹ مکس کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ وہ مکمل ہوتی ہے۔ اور خالق کائنات مالک ارض و سما خود یہ اعلان فرما رہے ہیں کہ وہ دین جو میں نے تمہارے لیے پسند کیا ہے وہ دین میں نے مکمل فرما دیا ہے، وہ دین میں نے پورا کر دیا ہے، کامل دین کر دیا، مکمل کر دیا ہے اس کو۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا دین اسلام دے کر تم سے راضی ہو گیا۔ یہ دین، یہ شریعت، یہ کوئی ایسی چیز نہیں کہ جس کا جو جی چاہے اس کے اندر شامل کرتا رہے اور جو جی چاہے اسے نکالتا رہے۔ جیسے گزشتہ اقوام کا عالم تھا، وہ جس کو چاہتے اس کو شامل کر لیتے، جہاں چاہتے ان کی مرضی اور منشا کے خلاف آتے اس کے اوپر انگلی رکھ کر آگے پیچھے بڑھنا شروع کر دیتے۔ لیکن یہ شرف اللہ نے اگر عطا فرمایا تو یہ امت محمدیہ کو عطا فرمایا، یہ شرف اور رب کبریاء نے عطا فرمایا تو وہ صرف اور صرف دین اسلام کو عطا فرمایا۔ اور یہی وجہ تھی کہ جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، یہود عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کہنے لگے کہ آپ کے قرآن میں ایک آیت ایسی ہے، ایک آیت آپ کے قرآن میں آپ کی کتاب میں ایسی ہے، اگر وہ ہمارے اس کتاب
لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے دین حنیف مکمل کر دیا ہے۔ یہ اللہ وحدہ لا شریک کا بہت بڑا احسان تھا، امت محمدیہ کے لیے بہت بڑا احسان تھا کہ پورے کا پورا کامل دین اللہ وحدہ لا شریک نے مکمل فرما کے جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے حیات مبارکہ میں آپ کے قلب اندر پر یہ آیت مبارکہ نازل فرما کے اس سلسلے اور چیپٹر کو بند کر دیا کہ جو جس کا جی چاہے کرتا پھرے، جہاں ملاوٹ چاہے جو اس کے اندر گھر مکس کرے، جہاں جو مزے اور منشا اس کے اندر شامل کرتا پھرے، اس کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ آیت مبارکہ بتلا رہی ہے کہ جو دین اللہ نے امت محمدیہ کے لیے پسند فرمایا ہے، امت محمدیہ کے لیے دیا عطا فرمایا ہے، وہ پورا کامل اور مکمل ہے، اس کے اندر کسی کمی بیشی کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ ہوتے ہوئے محمد کے گفتار نہ دے کسی کا قول قرار، جب اصل ملے تو نقل کیا، دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں عقل کو دخل کیا کہ جب جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان آپ علیہ السلام کے شان، آپ کا مقام اور مرتبہ ہمارے سامنے ہے، آپ علیہ السلام کے حدیث ہمارے سامنے ہے، تو پھر کسی اور کی طرف دیکھنے کی ہمیں ضرورت کیا ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے انہیں وہ مقام اور مرتبہ عطا فرما دیا ہے کہ پوری کائنات کے اندر وہ واحد شخصیت ہے جن کی ہر بات کو قبول کیا جا سکتا ہے، باقی پوری دنیا کے اندر جو بھی ہوا اس کی جو بات صحیح ہوگی اس کو قبول کیا جائے گا، اس کی بات صحیح نہیں ہوگی اسے رد کر دیا جائے گا، لیکن ایک کائنات میں ہستی کو شرط ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہستی ہے جنہیں یہ شرط حاصل ہے کہ ان کی ہر بات کو قبول کیا جائے گا۔ اور جب ہم اس نہج کو چھوڑ دیں، اس راستے کو چھوڑ دیں، تو پھر ہر گلی اور محلے کے اندر بنائے ہوئے ہمارے وہ مجتہد ہوں، وہ فقیہ ہوں، وہ علماء ہوں، وہ کچھ بھی ہوں، ان کے پیچھے چلنا شروع کرتے ہیں تو پھر ہم صراط مستقیم سے رائے راست سے ہٹ جائیں گے۔ یہاں تو افسوس صد افسوس کا مقام ہے کہ لوگ امتیوں کی اور عام انسانوں کی باتوں کو قرآن اور حدیث کے اوپر ترجیح دیتے ہیں، لیکن جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دور اندر میں حضرت ابو ہریرہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تورات کے چند اوراق لے کر مجلس کے اندر بیٹھے اور انہیں پڑھنا شروع کر دیا۔ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر پڑی، آپ علیہ السلام نے دیکھا تو انتہائی کیفیت بدلنے لگی، غصے کا عالم چہرہ مبارک پر سرخ ہو گیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجلس میں بیٹھے، آپ علیہ السلام کے چہرہ انور کو پڑھ رہے ہیں۔ صحابہ کرام کی کیفیات تھے کہ جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کو دیکھتے ہی سمجھ جاتے تھے کہ کیفیات کیا ہوگی۔ آپ علیہ السلام کا چہرہ غضبناک ہو رہا ہے، فوراً حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب اللہ کا حکم تمہیں تمہاری ماں گم پائے، تم جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرہ انور کی طرف نہیں دیکھ رہے ہو اور قرآن کی اس کی تلاوت کیے جا رہے ہو۔ حضرت عمر خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھا تو فوراً کہا رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ کیا پڑھ رہے تھے؟ کسی دنیا کی نہیں،
کسی آج کل پرسوں کی مجتہد فقیہ کی، کسی ائمہ کی، کسی کی کتاب کوئی نہیں پڑھ رہے تھے، اور رب کی نازل کردہ کتاب تورات وہ پڑھ رہے تھے، اور اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کتاب کے ہوتے ہوئے، اس قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری شریعت نہیں چل سکتی، اس قرآن کے ہوتے ہوئے کوئی دوسری شریعت نہیں لا سکتے۔ آپ علیہ السلام نے نبوت کا اظہار فرمایا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تو کتاب ہے، لو بدا عمکم موسیٰ، اگر تمہارے پاس آج موسیٰ بھی زندہ، موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہو کر آ جائیں، اور اللہ کے پیغمبر موسیٰ وَقَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، وہ بھی زندہ ہو کر آپ کے پاس آ جائیں، فَاتَّبَعْتُمُوهُ وَتَرَكْتُمُونِي لَضَلَلْتُمْ عَنْ سَوَاءِ السَّبِيلِ۔ فرمایا تم ان کی اتباع شروع کر دو اور مجھے چھوڑ دو، میری اطاعت اور اتباع چھوڑ دو، تم صراط مستقیم سے بھٹک جاؤ گے، سیدھے راستے سے ہٹ جاؤ گے۔ ذرائع ایمان والوں فکر کیجئے، اگر قرآن کے ہوتے ہوئے تو رات کی اجازت نہیں دی جا سکتی، اگر امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے ہوتے ہوئے موسیٰ علیہ السلام کے اطاعت اور اتباع کی اجازت نہیں دی جا سکتے، تو پھر اتنی صدیوں کے بعد آنے والے ائمہ اور مجتہدین کی اتباع اور اقبال کیسی جسارت کر لیتے ہیں؟ یہ جسارت ہم کیسے کر لیتے ہیں کہ دین کے اندر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمات کو چھوڑ کر، آپ علیہ السلام کے فرامین کو چھوڑ کر، آپ کی ہدایات کو چھوڑ کر کسی امتی کے متعلق یہ کہیں کہ نہیں زیادہ اس نے سمجھا تھا، نچوڑ اس نے نکالا تھا، فلاں مسئلہ اس نے عمل کیا ہے، میرے بھائیوں کل کیا جواب ہوگا؟ وہاں کیا جواب ہوگا جب قبر کے اندر ہم سے سوال کیا جائے گا اس دن شخص کے بارے میں، امام الانبیاء محمد رسول اللہ کے بارے میں بتلاؤ وہ کون ہے، تو وہاں کیا جواب دو گے؟ کیا جواب دو گے؟ وہاں شریعتوں میں دنیا میں فلاں سے لیتا رہا، شریعتوں میں فلاں فقہ سے حاصل کرتا رہا، ساری عبادات کا تعلق تو میرا اس کے ساتھ تھا، فلاں کو میرا امام اور مجتہد اور فقیہ تھا، میں اس سے حاصل کرتا رہا۔ اللہ کی بارگاہ میں کیا جواب دو گے؟ وہاں کیا جواب ہوگا ہمارا؟ یہ جواب آج سوچ کے جاؤ، غور و فکر کر کے جاؤ۔ اللہ کے بندو، اس رب نے امام الانبیاء محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان مقام اور مرتبہ قرآن مجید میں محفوظ کر دیا، اور ساتھ محمد رسول اللہ کی اطاعت اور اتباع کا بڑا واضح اور شفاف انداز میں حکم دے دیا، اور جو اس عبادت اور اطاعت سے انحراف کرے گا اس کا انجام بھی سخت ترین انجام ہی قرآن مجید میں بیان فرما دیا۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، یہ قرآن کی آیات بندہ مومن کے لیے ہیں، میرے لیے، آپ کے لیے، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ہیں، جو یہ ہمیں پابند کروا رہی ہے۔ مَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے لے لو، وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، جسے منع کر دیں اس سے باز آ جاؤ، رک جاؤ۔ یہ نہ کہو میرا عقیدہ یہ ہے، میرا مسلک یہ ہے، میری جماعت یہ ہے، میرا گروہ یہ ہے، میرا فرقہ یہ ہے، تمہارے یہ سارے فرقے بات کے ادوار ہیں۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت بار ہے، قیامت تک ہے، قیامت کی دیواروں تک ہے، اور اگر اس راہ پر اس راستے پر نہیں جاؤ گے تو خالق کائنات کیا اعلان فرما رہا ہے؟ فلا وربک لا یؤمنون، فلا وربک لا یؤمنون، خالق کائنات، مالک کا جو سامان قسم اٹھا رہے ہیں، اور اللہ قسم نہ اٹھائے، رب کے ساتھ سچی بات اس کی ہو سکتی ہے، لیکن معاملہ بڑا سنگین تھا، معاملہ بڑا اہمیت والا تھا، اساس مسئلہ بیان کیا جا رہا تھا، اس
ایماندار نہیں ہو سکتے. اب فرمایا حتی یحکموک فیما شجر بینہم. یہ تجھے اے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کو اپنے جہنوں کے اندر فیصلہ نہ فرما لیں, بنا لیں, فیصلہ کرنے والا نہ بنا لیں. اور جب تم ان کے درمیان فیصلہ فرما دو وَاللَّهُ يُحَكِّمُهُمْ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ. پھر جو آپ فیصلہ فرما دیں, جو آپ فیصلہ فرما دیں, اس فیصلے کے اوپر اپنے دل کے اندر رائی کے برابر بھی تنگی محسوس کریں. اگر یہ عمل ہوگا, یہ معاملہ ہوگا, اللہ کی قسم یہ سر سے ایمانداری نہیں, معمولی بات نہیں ہے میرے بھائیوں. غور و فکر کی جگہ ہے, مقام سوچ کا مقام اور مرتبہ ہے, سوچنے کا مقام ہے ہمارے لیے کہ خالق کائنات, خالق ارض و سما اپنے بھیجے ہوئے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شان یہ بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کو فیصل مانیں. آج معاملہ اختلاف آ جاتا ہے, کسی بھی معاملے کے اندر ہمارا اختلاف ہو جاتا ہے. ایک میں کہتا ہوں نماز کا طریقہ یہ ہے, ایک آپ کہتے ہیں نماز کا طریقہ یہ ہے. دونوں کیا کریں؟ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو آپس میں فیصل مان لیتے ہیں, فیصلہ کرنے والا مان لیتے ہیں. اور جب جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ فیصلہ ہو جائے آپ کی نماز کس طرح پڑھے, آپ کی نماز کا یہ اندازہ پایا, آپ کی نماز کے اندر یہ ہے تو کیفیت اپنائے, یہ فیصلہ ہو جائے تو مومن کا نام کیا ہوگا, مومن کی شان کیا ہوگی, مومن کون ہوگا, مومن کیا ہوگا. انما کان قول المؤمنین, مومن کی شان اللہ نے بیان فرمائی اذا دعوا الی اللہ والرسول, جب اسے بلایا جاتا ہے آؤ اس معاملے کے اندر اللہ کے رسول سے فیصلہ کروا لیتے ہیں, اور اللہ کے رسول یہ فرما رہے ہیں تو قالوا سمعنا واطعنا. مومن کی شان کیا ہے؟ میں سوچوں گا, میں غور کروں گا, میں تحقیق کروں گا, میں جاؤں گا, میں دیکھوں گا. بات تو صحیح ہے, بات تو دل میں لگتی ہے, قرآن کی آیت کے مطابق بھی ٹھیک ہے, حدیث مصطفیٰ کے مطابق بھی ٹھیک ہے, بات سمجھ میں آتی ہے, لیکن جو کہ میں فلاں ہوں میں نہیں مانتا. بتاؤ وہاں کیا جواب دو گے؟ فلا وربک لا یؤمنون. دل مان رہا ہے, ذہن مان رہا ہے, لیکن پھر بھی کیا بدبختی ہے کہ میرا تعلق فلاں سے ہے, میرا تعلق فلاں سے ہے, میں فلاں جماعت کے ساتھ ہوں, میرا تعلق ادھر سے ہے, ادھر سے ہے. کیا جواب دے گا اپنے والدہ میں؟ وہ خالق کائنات کا ایماندار نہیں ہو. جب اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہو جائے, آپ کی بات آ جائے, ماننا ماننا تو دور کی بات ہے, دل کے اندر ناگواری اور تنگی محسوس کرنے کی بھی اجازت نہیں دی جا رہی ہے. اس لیے میرے بھائیوں یہ معاملہ معمولی نہیں ہے. نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ, خالق کائنات نے قرآن مجید پڑھ دیا یوم یبعث الظالم علی یدیہ, یہ ظالم کل قیامت والے دن اپنے ہاتھوں کو چبائیں گے, اپنے ہاتھوں کو انگلیوں کو کاٹ کھائیں گے, کہیں گے یا لیتنا, بھائی افسوس, کاش اطاعنا اللہ و اطاعنا الرسول, ہم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کر رہے ہوتے, ہم دنیا میں اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اور اتباع کر رہے ہوتے. یہ تمہیں مسجد کہاں پہنچائیں گے, یہ تمہیں جماعتیں, یہ گروہ بندیاں, یہ فرقے بندیاں, یہ تمہیں کہاں پہنچائیں گے, تمہارا کیا انجام ہوگا. اور ان کے پیچھے آنکھیں بند کر کے بننے سے تمہاری ساری عبادات بنائی جا رہی ہیں, تمہاری ساری عبادات بنائی جا رہی ہیں. میرے پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ کا فرمان ہے, ہر وہ معاملہ, ہر وہ تمہارا عمل, ہر وہ نیکی, ہر وہ اچھائی, ہر وہ عبادت, ہر وہ صدقہ, ہر وہ چیز اس کے اندر ہماری دلیل نہیں ہے, وہ شریعت کی بیان اللہ کے یہاں مقبول نہیں, مقبول نہیں. کون فرما رہا ہے؟ امام الانبیاء محمد رسول اللہ. اور ہم اللہ کے
پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو چھوڑ کر، آپ کے طریقے کو چھوڑ کر، آپ کے آیات کو چھوڑ کر ہم یہ کہیں ہم سب اول کے مسلمان اور جنت میں سب سے پہلے ہم چلے جائیں گے؟ نہیں میرے بھائیو، جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس مسئلے کو بڑا واضح فرما دیا تھا۔ آپ نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنہ، فرمایا میری ساری امت جنت میں جائے گی الا من ابا، فرمایا مگر جو جنت میں جانے سے انکار کر دے۔ اللہم صحابہ اکرام نے یہ سنا، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جنت اس سے جانے سے بھی کوئی انکار کرے گا، یا رسول اللہ جنت کی نعمتوں کا تو تذکرہ سن کر انسان بے ساختہ پور اٹھتا ہے۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین یہی جنت کی بشارتیں ہوتے سن کر کھجوریں پھینکتے تھے اور میدان میدان کے اندر جا کر شہادت کو تبھی دیتے تھے کہ اس دنیا کی کھجوریں کیا کھائیں، میں جا کر رب کی جنت کی کھجوریں کھاؤں گا۔ یہ صحابہ اکرام کے لیے یہ جملہ جب یہ سنا الا من ابا تو حیرت والا تھا کہ کوئی ایسا بھی ہوگا، کوئی ایسے بھی بدبخت ہیں جو جنت میں جانے سے انکار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا ہاں جنت میں جانے سے بھی کچھ لوگ انکار کرتے ہیں۔ فرمایا من آتانی دخل الجنہ، جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں بھی جو معیار مقرر فرمایا نا، وہ معیار کیا ہے؟ من آتانی، جس نے میری اطاعت کو اتباع کی۔ نماز سب سے انسان کے سب سے زیادہ پالا جس عبادت سے پڑھتا ہے وہ یہ نماز ہے۔ چند گھنٹوں کے بعد آ جاتی ہے، چند ڈیڑھ دو گھنٹے کے بعد، 3 کے بعد، 4 کے بعد نماز۔ اور یہ ایسی نماز ایسی عبادت ہے کہ انسان بستر مرض پر بھی ہو معاف نہیں ہے، اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ میدان قتال جہاد جہاں بھی ہے اس کو پڑھنے کا حکم ہے۔ یہی نماز کی عبادت لے لو، شروع کی میری مرضی، یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا امام یہ کہہ رہا ہے۔ بھئی اللہ کے پیغمبر یہ فرما رہے ہیں، نہیں میرا امام یہ کہہ رہا ہے۔ رکوع کیا؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ میرا امام یہ کہہ رہا ہے، میرا فلاں یہ کہہ رہا ہے، میرا مسلک یہ کہہ رہا ہے۔ کوئی تیرا مسلک نہیں، کوئی تیرا امام نہیں۔ اگر امامت کو شرف اللہ نے اس کائنات کے اندر کسی کو عطا فرمایا ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات طیبہ ہے، وہ ذات اطہر ہے، آپ علیہ السلام کی ذات ہے، ان کو یہ شرف عطا کیا ہے۔ باقی کسی بھی گروہ کا ہو، کسی کی مسلک کا ہو، اس کی جو بات قرآن اور سنت کے مطابق ہے، حدیث مصطفیٰ کے مطابق ہے، اسے فالو کرو، اسے قبول کرو، نہیں ہے کیونکہ اس دور کے اوپر اقرار کرو۔ یہ کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ ہے، جب ہم اس نہج پہ چلیں گے تو پھر فرمایا من آتانی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری نافرمانی کی نا، جس نے میری نافرمانی کی اس نے گویا انکار کر دیا، اس نے انکار کر دیا۔ تو میرے مسلمان بھائیو، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے آج الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک وہ طائفہ منصورہ، وہ ناجی گروہ، وہ صحیح گروہ جس کی خبر جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے دی کہ میری امت بدتر ہو، یہود بدتر، نصارہ بدتر، میری امت کے اندر فرقوں کے اندر بٹ جائیں گے۔ آپ نے فرمایا کلھم فی النار، سارے جہنم کے اندر چلے جائیں گے، الا واحدہ، ایک بچ جائے گا، ایک روز جنتی ہوگا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے پوچھا اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم وہ جماعت، وہ گروہ، وہ کون سا ہے، وہ کون سی جماعت ہے جو اللہ جنت میں مستعد سے بنا دے گا؟ فرمایا ما انا علیہ واصحابی، آج اس پر میں ہوں اور میرے صحابہ ہیں۔ دوسری روایت میں آپ نے فرمایا لا تزال طائفۃ من امتی ظاہرین علی الحق، ایک جماعت قیامت آنے تک حق کے اوپر قائم اور دائم رہے گی، وہ قائم رہے گی قیامت آنے تک۔ آپ کو فرمایا قیامت تک وہ حق کے اوپر رہے گا۔ اور اس دور میں الحمدللہ ثم الحمدللہ اللہ نے یہ خیر، اللہ نے یہ توفیق اہل حدیث کو عطا فرمائی ہے کہ ان کی نماز، ان کی عبادت، ان کا طول کرے گا
صحیح ترین روایت صحیح ترین حدیث ہمارا مذہب ہے، ہماری بات ہے، ہماری بات جب محمد رسول اللہ کی شریعت کے مطابق نہ جائے، اسے ٹکرا جائے، شریعت سے ٹکرا جائے، اس کے حدیث کے مخالف آ جائے، ہماری بات کو اٹھا کر دیوار پر مار دینا اور محمد رسول اللہ کی شریعت کو لے لینا، یہ کون؟ یہ جن کے ساتھ ہم نے عقیدتیں بنا رکھی ہیں نا، کاش ہم ان عقیدتوں کے اندر ہی سچے ہوتے، لیکن ان کے اندر بھی ہم سچے نہیں ہیں، دعوے لگا رہے ہیں، دعوے کر رہے ہیں، لیکن مانتے ان کے بھی نہیں ہیں۔ اگر انہی کی مانتے ہوتے تو آج یہ سارا مسئلہ حل ہو جاتا۔ حدیث مصطفیٰ سامنے آ جائے، حدیث مصطفیٰ سامنے آ جائے، میں کون؟ میرا یہ 5-6 فٹ کا قد کیا کون؟ میرا یہ پورا خاندان کون؟ میری برادری جماعت کون؟ میں تو اس حدیث کے اوپر قربان کرنے والا ہوں، اس حدیث کے اوپر قربان جانے والا ہوں، اور اللہ وحدہ لا شریک نے یہ شرف الحمدللہ حدیث کو عطا فرمایا ہے، اور قیامت تک یہ جاری اور ساری رہے گا۔ کیوں؟ ان کی عبادات وہی ہے جو جناب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی، ان کی نماز وہی جو اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سکھا رکھے، ان کے جنازے وہی جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائے، آپ کے صحابہ نے پڑھائے، صحابہ نے پیچھے پڑے بیان فرمائے۔ آج الحمدللہ اگر کسی کے پاس وہ جنازہ ہے تو وہ اہل حدیث کے پاس، دوسرے تو جھٹکا لگاتے ہیں اور دوسرے سورہ فاتحہ میں حلق کر جاتے ہیں، کھا پی جاتے ہیں، اتنا مشقت کر کے لوگ دور دراز سے سفر کر کے آتے ہیں اور یہ جنازہ پڑھنے کے لیے آئے ہیں تو ایک آدھے منٹ کے اندر کیا جنازہ ہے؟ یہ کیا کر رہے ہو؟ یہ کون سی شریعت سے نکالا ہے؟ آگے بڑھ کے انہیں نہیں پوچھتے ہو، بتاؤ ہم نے سورہ فاتحہ کو حذف کر دیا ہے، اس کا مٹا دیا ہے، ایسی سورت جس کو ربے کو لیا سنتے ہیں، اللہ خاموش نہیں رہتے، ایک ایک آیت کے اوپر جواب دیتے ہیں، اللہ کا الحمدللہ رب العالمین، خالی کا کائنات عرش بری سے جواب دیتے ہیں، ہمیں نبی حق ہے اور میرے بندے نے دنیا کے اوپر میری تعریف کی ہے، سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے، اللہ جواب دینا چلا جاتا ہے، تم نے اس جنازے سے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا۔ ذرا پوچھو اپنے علماء سے جو ان کے پاس جو سبنے سے تمہارے جنازے خراب کر رہے ہیں، تمہارے برباد کر رہے ہیں، بنا لاؤ کون سی حدیث ہے تمہارے پاس کہ اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز جنازہ پڑھائی اور آپ نے سورہ فاتحہ نہیں پڑھی؟ چپ لگ جائے گے، خاموش ہو جائے گا، یہ کہے گا میرے مسلک کے اندر نہیں تھے، میری جماعت کے اندر نہیں تھے، میرے بھائیوں تمہارا گروہ تمہاری جماعت تو دین تھا، تم تو امت محمدیہ تھے، تم نے اپنے واسطے کہاں جا کر جوڑ لیے، تم کہاں جا کر پھنس گئے، کہاں جا کر گناہ کے خرابات کے اندر پھنس گئے۔ اس اللہ کے لیے ہوش ہوئیے، آج اس مقدس ترین دن جمعہ الوداع رمضان المبارک اور آگے بار رات رہی ہے، اس کا پیغام اس دل سے یہی ہے کہ لوگوں رسول فخذو، جو رسول تمہیں دے وہ لے لو، وہ لے لو، وہ لے لو، اگر دیر کر دو گے، اگر چھوڑ دو گے، اگر تعصب کی وجہ سے، فرقہ واریت کی وجہ سے، اپنے آپ کو کفر میں شامل کرنے کی وجہ سے یہ بھاگتے رہو گے، روتے رہو گے، اللہ کی قسم وقت گزر جائے گا، وقت گزر جائے گا، دیر ہو جائے گی اور موت کا بھی کوئی پتہ نہیں، اس آن انسان کو تو بوجھ لے، اس لیے یہ وقت ہے، یہ وقت ہے، اللہ نے آنکھیں کان عطا فرمائے ہیں، اللہ نے یہ دماغ دل عطا فرمائے ہیں، یہ کتاب و شریعت ہے، یہ اس قدر واضح ہو چکی ہے، اس قدر آسان ہو چکی ہے، بیان کل شیء، ہر چیز اس کے اندر واضح ہو چکی ہے۔ خدا ذرا اس کے اوپر غور و فکر کیجئے، اپنے اعمال کو کتاب و سنت کے مطابق ڈالیے، یہی ہماری نجات کا ذریعہ ہے۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے ٹھیک ہے تو پھر 60-70-80 سال بھی نماز پڑھتے رہیں گے، ڈھونگے مارتے رہیں گے اور اس کا حشر نشر کرتے رہیں گے، اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی سنتوں کو نکال کر اور تقریر کرتے رہیں گے، اللہ کی بارگاہ میں کل عمر صالح
अमरुना, अल्लाह की बारगाह में कुछ भी काम नहीं आएगा, कुछ भी काम नहीं आएगा। इसलिए ये वक्त है सोचने का, ये वक्त है, आज का दिन बड़ा मुबारक है। यहाँ से तहैया करके उठिए कि मैं आज से कोशिश करता हूँ और नमाज में वो पढ़ूंगा जो मोहम्मद रसूलुल्लाह ने सिखाई है, नमाज में वो पढ़ूंगा जिसके बारे में जनाब नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म किया है कि वो नमाज में पढ़ूंगा, वो सारी एक अदा ज़ख़ीरा या हदीस के अंदर मौजूद है। सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन दुआएं पढ़ा करते थे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबा आपस में बैठे दूसरे सहाबा इकराम को बताया करते थे, और मैं नमाज पढ़ कर दिखाता हूँ, देखो कोई अदा जो नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कर रहे थे वो कोई बयान तो नहीं है, क्या यही वैसी नमाज है? और 10 सहाबा एक जगह बैठे हैं, हज़रत इमाम आज़म साहबी ने दो नमाज पढ़ी और 10 के 10 बाल जुबान एक जुबान बोल के सदक़ता, नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिल्कुल इसी अंदाज से नमाज अदा फरमाई। आज क्या है कि हमें नमाज के दुरुस्त करने का वक्त नहीं है, या हमारी हम नमाजें दुरुस्त ना हो सकती हैं, हमारे जनाजे हमारी इबादत ये चीजें जिनका इंसान के साथ ताल्लुक है। दुनिया में रुपया पैसा हो कोई बात नहीं, ना हो तब भी कोई बात नहीं। पैबंद लगाकर सहाबा इकराम के साहबा अल्लाह के प्यारे नबी के सहाबा कपड़ों के ऊपर टाकियां लगाकर भी गुजर बसर करते रहे, पाँव से खाली। और क्या कफन का मौका आता है, दफनाने के लिए कफन भी नहीं। अल्लाह के पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या फरमाते हैं, थोड़ी सी चादर सर की तरफ खींच दो, पाँव के ऊपर गए झाड़ियाँ, ये घास डाल दो, क्या था? लेकिन जन्नत के अंदर चलने की बशारतें हैं। कुरान के अंदर रज़ियल्लाहु अन्हु व रज़ू अन्हु, रज़ियल्लाहु अन्हु उलाइका हुमुर राशिदून उलाइका हुमुल मुफ़्लिहून, ये सारी चीजें क्यों थी? अता रसूल के ऊपर मन बैठने वाले थे। और ये भी नहीं करते थे कि हम सोचेंगे, हम हदीस है, हदीस सुनी है, हम उस पर गौर फिक्र करेंगे, जरा इसे अपनी ज़बान के अंदर डालेंगे, जरा इसके ऊपर आना, इसका गौर की जिस तरह तौर करते रहे, तौर करते रहे। फिक्र एक है, एक फिक्र है। मौलाना अब्दुल शाह कश्मीरी लिखते हैं 14 साल में लगा दिए मैंने, 14 साल कि इस हदीस का मैं जवाब कैसे लिखूं, करा दूं, 14 साल में मैं कैसे इसका तौर पढ़ूं। इसलिए फिक़ह हनफी के अंदर 3 फिक्र एक नहीं है, और ये हदीस रसूल है। 14 साल में इस बात पे लगाए कि मैं इसका तौर पेश करूं, निकाल कर कहीं से लाऊं। 14 साल के बाद फरमाते हैं कि मैं इस बात के ऊपर पहुंचा और ये जवाब लिखने के ऊपर पहुंचा, ये जवाब लिखने पे मजबूर हुआ कि इसकी कोई तौर नहीं है, और ये नबी कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अंदाजा कीजिए, इन्नमा कान कौलुल मुमिनीन, मोमिन की शान मुकाम और मर्तबा तो और होता है। इसलिए मेरे भाइयों, ये वक्त है गौर फिक्र का। आंखें बंद करके अंधी तकलीफ के पीछे जाते अपना वक्त तबाह न कीजिए, अपने कीमती लम्हात तबाह न कीजिए। कल क़यामत वाला दिन होगा, मैदान महशर के अंदर इंसान के आमाल काम आएंगे। कोई कोई फकीर, कोई मुस्तहिद, कोई फकीर वहाँ वहाँ इंसान की याद अपनी उंगलियां होंगी, उन्हें चबा रहा होगा, उन्हें काट काट कर खा रहा होगा, या ये बड़ा उनके वावेला कर रहा होगा। अता अल्लाह व अता रसूल, दुनिया में अल्लाह और अल्लाह के रसूल की अताअत कराया होता, आज ये मामला ना होता। अल्लाह से दुआ है, अल्लाह हमें सच को परखने की, उसको समझने की और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन बिरहमतिही।